امتحان سے گھبرانے والے کبھی پاس نہیں ہوتے، امتحان میں بیٹھنے والے پوزیشن لے لیتے ہیں۔ سید کردار کا نام ہے، سید قوم کا نام نہیں ہے۔ اور مسلمانوں، جن کو حکومتیں مل جائیں ان کو امامت نہیں ملتی، جن کو مسجدیں مل جائیں ان کو امامت ملتی ہے۔ یہاں قربانی کر دیں گے 50-50 ہزار کی، لاکھ روپے کی، مسجد سے کوئی واسطہ نہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، 6 بکرے ذبح کر رہے ہو، سوٹا مار کے دعوت نہیں دی، فتویٰ لگا کے دعوت نہیں دی، غصہ کر کے دعوت نہیں دی، علم اور دلیل کے ساتھ دعوت دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ کا شکر ہے، حاجی حج پہ روانہ ہو رہے ہیں، بہت سارے وہاں پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ، کچھ 1-2 روز میں ہفتے میں چلے جائیں گے۔ حرم کی رونقیں پوری آب و تاب کے ساتھ بحال ہو چکی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کے بندے لبیک لبیک کرتے اللہ کے گھر میں ہیں، کوئی عمرہ کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی سعی کر رہا ہے، کوئی مدینہ میں موجود ہے، ہر کوئی وہاں عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اور جو نہیں گئے وہ بے قرار ہیں، بے چین ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت ہم پہ کب آئے گا۔ اور یہ حج ہے کیا؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند آ گئی۔ جو حج پہ چلے گئے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جو یہاں رہ جائیں گے وہ قربانی کریں گے، جو قربانی بھی نہیں کر سکیں گے وہ عید کریں گے، ذی الحجہ کے 10 دنوں کا احترام کریں گے، عبادت کریں گے، سنت ابراہیمی کی باتیں ہوگی۔ ہر مسجد میں، ہر خطیب، ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہوں گے، سیرت ابراہیمی بیان ہوگی، قربانی کی وجہ بیان ہوگی، اور بتایا جائے گا کہ قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، پوری زندگی قربان کی جاتی ہے۔ شروع سے لے کے آغاز تک اللہ کی بات مانی جاتی ہے، اور اس بات ماننے میں جو جو رستے میں رکاوٹ آئے اسے عبور کرنا ہوتا ہے، تب بندہ منزل پہ پہنچتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا جائے گا، اور اس میں بات بتائی جائے گی، انسان دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، کردار زندہ رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں لوگ نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ان کا کام ایک خاندان کا کام ہے، ان کے ساتھ کوئی بہت لوگ نہیں تھے، ایک خاندان تھا، 4-5 لوگ تھے،
इन्ना इब्राहीम काना उम्मतम वाहिदा, मेरा इब्राहिम अकेला ही उम्मत था, वो उम्मत वाहिद था। मगर आज ईसाइयों को कहेंगे, वो कहेंगे इब्राहिम हमारे, यहूदियों से पूछेंगे वो कहेंगे हमारे, और मुसलमानों से कहें तो इनके तो हैं ही। अल्लाह ताला का फैसला और है, मा काना इब्राहिम यहूदियम वला नसरानियम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। मेरा इब्राहिम यहूदी नहीं था कभी भी, वो बिल्कुल ईसाई नहीं था, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, वो यकसू सीधा मुसलमान था, उसे इस्लाम का एजाज हासिल था, वो ईसाई और यहूदी नहीं था। इब्राहिम वो कहते हैं हमारे हैं, इब्राहिम वो कहते हैं हमारे हैं, अल्लाह ताला कहता है वो मुसलमानों के हैं। दुरूद मुसलमान अपने नबी पे पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुरूद का नाम क्या है? दुरूद इब्राहिमी। कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक ये ना कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आले इब्राहिम कहते हैं हम सब आ जाते हैं। उम्मत मुस्लिमा को एजाज हासिल है, ये उम्मत मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिल्लत इब्राहिम है। इसके दोनों तारुफ मौजूद हैं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इनको हुक्म भी यही है, अल्लाह के नबी की भी पैरवी करनी है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी पैरवी। सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा व मा काना मिनल मुशरिकीन। फिर हमने वही की उनकी तरफ, तुम्हारी तरफ। अल्लाह ताला नबी को कहते हैं हमने तुम्हारी तरफ वही की, क्या करो? अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा, किसकी पैरवी करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है कि आप इत्तबा करें मिल्लत इब्राहिम की, इब्राहिम की। वो बिल्कुल पक्का सच्चा सीधा मुसलमान था। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम, तुम्हारे लिए इब्राहिम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। जिस तरह हम पढ़ते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ऐसे कुरान में क्या बयान हुआ? क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहिम, इब्राहिम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बार बार बयान होता है, बार बार बयान होता है मेरा इब्राहिम इस तरह था। और सूरा बकरा से शुरू कर लें, आखिरी पारे तक चले जाएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको सूरतों में मिलते रहेंगे। पूरी सूरत का नाम सूरा इब्राहिम है। सूरा हज पढ़ेंगे, सूरा शुअरा पढ़ेंगे, सूरा अनाम पढ़ेंगे, तो सूरा हूद पढ़ेंगे, बकरा पढ़ेंगे, आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर जगह मिलेंगे। क्या बतौर जात मिलेंगे या बतौर किरदार मिलेंगे? नबियों की ज़ात को अल्लाह ताला इतना बयान नहीं करता, असल तो उनकी दावत है, उनका किरदार है, उनकी कुर्बानी है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बतौर मिसाल पेश करते हैं दावत के, तौहीद के। और दावत और तौहीद के मामले में जो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जो आजमाइशें आती हैं, उसका तज़किरा करते हैं। बंदो, अगर तुमने अल्लाह के दीन का काम करना है तो फिर यह सौखा नहीं है। जी असल में मैं दावत तो देना चाहता हूँ, मैं काम तो करना चाहता हूँ, मगर मेरा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर मेरे मसाइल बहुत बनेंगे, मेरी मुखालफत बहुत होगी, मेरा जीना दोबर कर देंगे लोग। उन सब लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को खोल के बयान किया। सिर्फ खोल के बयान नहीं किया, फिर आगे मैं बयान आयतें पढ़ूंगा कि हमें हुक्म दिया गया कि तुम इब्राहिम की बातें लोगों को बताओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पे जुमे पढ़ाना, ईद के खुतबे देना, इसके दर्स देना, ये खाली मौसम की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम जहां खड़े हो जाओ तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बयान करो। वज़कुर फिल किताब इब्राहिम,
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کس کا ذکر کیا کتاب میں؟ ابراہیم کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو بنیادی وصف اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ قربانی دینے والے تھے، جانور کی، مینڈے کی نہیں، زندگی کی۔ جانور کی جان لینا نہیں ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ تھا، اپنی جان دینا ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی۔ اللہ کے حکم پہ بکرا ذبح کرنا کام نہیں تھا، بیٹا بھی قربان کرنا پڑے تو پرواہ نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر دعوت کا کام کیا ہے، لٹھ مار کے نہیں، بحث کر کے نہیں، کسی کو چڑھا کے ستا کے نہیں، دھوس دھاندلی کے ساتھ نہیں، دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ ہمارے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں سختی سے، میں بھی کرتا ہوں گا، ناگواری سے، سختی سے، درست لہجوں میں، سخت لہجوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری دعوت آپ پڑھیں گے، اس میں دلیل موجود ہوگی، اور کسی جگہ بھی ان کا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں ہوگا، کسی جگہ بھی وہ غصے میں نظر نہیں آئیں گے۔ جہاں جائیں گے آپ کو دلیل کے ساتھ ملیں گے، اور دلیل کی وجہ وہ کہتے ہیں میرے پاس علم ہے۔ جو دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ علم حاصل کرے، وہ استقامت اختیار کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں گے، ایک بہت بڑی ادا جو ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں ملے گی کہ جہاں مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ دعا بہت کرتے تھے۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ملیں گی، دعوت ملے گی، عقیدہ ملے گا، زندگی ملے گا، تو قرآن مجید میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کی کیا ملیں گی؟ دعائیں۔ اس موقع پہ یہ دعا کی، اس موقع پہ یہ دعا کی، اور پھر دعاؤں کا یہ اثر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ انہونیاں ہو گئیں، بڑھاپے میں اولاد مل گئی۔ بیوی کہتی ہے کہ تو بوڑھا ہے اور میں بانجھ ہوں، میں ویسے بانجھ ہو چکی ہوں، تو بڈھا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ربی حبلی من الصالحین، اللہ کو نیک پتر ہی دے، اور اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ جو جو اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ عطا کرتا گیا۔ سبب اس کا یہ تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ابراہیم کو بڑی دفعہ ہم نے کئی باتوں میں آزمایا، ایک دفعہ نہیں، بار بار، ایک آزمائش نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کئی دفعہ اس کو آزماتے تھے، کئی باتوں میں آزماتے تھے، بِكَلِمَاتٍ، کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم اسے آزمائش میں ڈالتے، امتحان میں ڈالتے، وہ گھبرا جاتا تھا، یہ امتحان کو پورا کرتا تھا، مکمل کرتا تھا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج بھی ترقی انہی کو ملتی ہے جو امتحان میں بیٹھتے ہیں۔ جو بچے امتحان نہیں دیتے وہ کبھی پاس نہیں ہوتے۔ امتحان ہوتا بہت مشکل ہے، رات جاگنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، زبانی یاد کرنا پڑتا ہے، آنکھیں سوج جاتی ہیں، چکر آ رہے ہوتے ہیں، امتحان گاہ میں جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، مگر ہمیشہ پوزیشن کون لیتے ہیں؟ امتحان سے گھبرانے والے کبھی پاس نہیں ہوتے، امتحان میں بیٹھنے والے پوزیشن لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، مگر اگر امتحان آ جائے تو ایویں رولا نہیں پا دینا چاہیے۔ پھر اس امتحان میں اللہ تعالیٰ بندہ اللہ سے استقامت مانگے، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، میں پکا رہوں، جان نہ چھڑائے۔ آزمائشیں آتی ہیں، اگر میں کہوں اس وقت یہ مہنگائی آزمائش ہے، ہوگی، مگر یہ وقت شور کا نہیں ہے، شکموں کا نہیں ہے۔ اس وقت بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تو نے ہمیں کیا کیا دیا، اور کروڑوں انسانوں کو تو نے وہ بھی نہیں دیا۔ اس وقت میں بھی شکر تلاش کریں گے تو زیادہ ملے گا، شکوے کریں گے تو جو مرضی کر لیں۔ کہا ہم ابراہیم کو امتحان میں ڈالتے، وہ پورا کرتا، اور جو امتحان پورا کریں ان کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے پھر اس کو دنیا کا امام بنا دیا، دنیا کی امامت دے دی، مسلمانوں کا امام بنایا، یہودیوں کا امام بنایا، عیسائیوں کا بنایا، مصر والوں کا، شام والوں کا، فلسطین والوں کا، عراق والوں کا، یہ 4 ملکوں میں سفر ہوئے، ان کا امام بنایا۔ کہا نہیں،
انی جاعلک للناس، ہم نے انہیں انسانیت کی امامت دی ہے۔ ابراہیم کہنے لگے قال ومن ذریتی، یہ امامت میری اولاد کو بھی ملے گی؟ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ ہمارا کوئی عہد نہیں، چاہے تیرا بیٹا بھی ہوگا وہ ظلم کرے گا، گناہ کرے گا، ہمارا اس سے کوئی وعدہ نہیں، وہ تیری اولاد ہو نہ ہو، اگر وہ نیکی پہ ہوگا ہمارا وعدہ ہے۔ یہ عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، جی یہ آل فلاں ہیں، یہ آل فلاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ میرے اولاد کو بھی یہ ملے گا؟ کہا نہیں، جو نیک ہوں گے ان کو ملے گا، جو ظلم کریں گے کوئی نہیں۔ یہاں ناچنے والے اپنا نام سید رکھ لیتے ہیں، لوگ ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، ناچنے نے، گاندے نے، فلم کام کر دیں، اور سید جی سید بادشاہ تانو سلام، یہ کوئی سید نہیں ہے۔ سید عمل سے ہوتے ہیں، سید نام سے نہیں ہوتے۔ سید کردار کا نام ہے، سید قوم کا نام نہیں ہے۔ ایک قوم نہیں ہے یہ ایک کردار ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا عبادت نہ کرے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ بات نہیں مانتا، ابھی میں بات کروں گا، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت کا لا ینال عہد الظالمین کا میری بچوں کا کیا بنے گا؟ قال ومن ذریتی، میری ذریت کا کیا بنے گا؟ کہا لا ینال عہد الظالمین، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو امامت کیا دے گا؟ اللہ اکبر، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، پھر ہم نے وہ گھر بنایا ان سے جس میں لوگ پلٹ پلٹ کے آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، ایک حج کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں، ایک عمرہ کرتے ہیں، وہ پلٹنے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا جگہ بنائی ہے! قرآن مجید میں لکھا ہے جس سے لوگوں کا دل بھرتا نہیں ہے۔ مثابۃ للناس وامنا، امن بھی وہاں ہے اور پلٹ کے آنے کی جگہ بھی ہم نے وہ بنایا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کیا زبردست کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا گھر ہے، سب پلٹ پلٹ کے وہاں پہ آتے ہیں، ہم نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی ہے، اس کو امن کا شہر بنا دیا۔ اب تم کیا کرو؟ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو۔ آج بھی جب حاجی اور پورے کرتے ہیں طواف کے چکر، عمرے والا یا جو بھی، تو مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو کے، سامنے مقام ابراہیم ہوتا ہے، اس سے آگے بیت اللہ ہوتا ہے، اپنے اور بیت اللہ کے درمیان میں مقام ابراہیم کو رکھ کے وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، اور سورتیں بھی کیا پڑھتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ، وہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھتا ہے، اور سورتیں کیا ہیں؟ عقیدے کی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون قل ھو اللہ احد واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اللہ امامت کیا ہوتی ہے؟ اور مسلمانوں، جن کو حکومتیں مل جائیں ان کو امامت نہیں ملتی، جن کو مسجدیں مل جائیں ان کو امامت ملتی۔ کیا ذمہ لگایا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کیا تاکید کی؟ ابراہیم کو بھی تاکید کی، اسماعیل کو بھی تاکید کی، تاکیداً حکم کیا ان طہرا بیتیا، کہ تم میرے گھر کو صاف کرو۔ یہاں مسجد کا خادم بننا، اس کو کمزوری سمجھا جاتا ہے یا خوبی؟ مسجد کی صفائی کرنا، اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہا کہ ہم نے ان کو امامت دے دی دنیا کی۔ اے اللہ، امامت میں کام کیا ہوگا؟ کہا ہم نے تو ان کو کہا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ میرے گھر کو پاک کیا کریں، اس کی جھاڑو دیا کریں، اس کی صفائی کیا کریں۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، جو رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جو عبادت کریں گے، میرے گھر کو اس کے لیے صاف ستھرا کریں۔ یہ ڈیوٹی لگ رہی 2 نبیوں کی، نبی نہیں، نبیوں کے باپ ہیں۔
آج کسی کو کہیں مسجد صاف کر دیں، کہتا میں مسجد کا خادم نہیں ہوں، اسی نوکر رکھے مسجد کی صفائی لی، اسی نہیں صفائی کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں دنیا کا امام بناتا ہوں۔ امامت کی اگلی آیت میں بتا دیا کہ اس جہاں پہ ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو مصلی بنا لو، یہ میرا امن کا گھر ہے، یہ پلٹ کے آنے والوں کی جگہ ہے۔ ہم نے تو تاکید کی ہے ابراہیم کو، واحدنا تاکیدن کہا ہے ابراہیم کو بھی اسماعیل کو بھی میرا گھر پاک کرو۔ یہاں طواف کرنے والے آئیں گے، یہاں قیام کرنے والے آئیں گے، یہاں رکوع والے، سجدے والے، اس کی پاکیزگی برقرار رکھو۔ یہ ڈیوٹی لگ رہی، یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی جس کو دے دے، مسجد کی وابستگی دے دے، اس کو ابراہیم علیہ السلام مل جائیں گے۔ یہاں قربانی کر دیں گے 50,000 ہزار کی، لاکھ روپے کی، مسجد سے کوئی واسطہ نہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، 6 بکرے ذبح کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ مرضیوں کا دین ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین نہیں ہے۔ توحید میں فرق ہوگا، قربانی میں صف اول میں ہوگے۔ قربانی اچھی بات ہے، مگر قربانی سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ سمجھنا، ان کا عمل سمجھنا، ان کی سیرت سمجھنا، ان کی زندگی سمجھنا، حج سے پہلے، قربانی سے پہلے، عید سے پہلے، یہ ضروری ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی تذکرہ کرنا کتاب میں ابراہیم کا۔ ان کو قرآن میں سے ابراہیم علیہ السلام پڑھ کے سنا۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچا بہت تھا، وہ نبی تھا میرا، اور نبی سے پہلے کیا بیان کیا؟ صدیقاً نبیّا، وہ سچا بہت تھا۔ یا اللہ اس امت کو سچائی عطا فرما۔ نبی بعد میں بولا، صدیق پہلے بولا۔ انہو کانا صدیقا نبیّا، وہ سچا ہے، وہ نبی ہے۔ سچا الگ بول رہا ہے، نبی الگ بول رہا ہے۔ یہ نہیں کہ سچا نبی ہے، کہا وہ سچا ہے، نبی ہے۔ سچا کا الگ تعارف ہے اور نبی کا الگ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ سچا نبی ہے، سچا نبی نہیں بولا گیا، وہ سچا ہے اور نبی ہے۔ صدیق الگ ہے، نبی الگ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کی بات ہے؟ سبحان اللہ۔ آگے پھر ان کی دعوت شروع ہو جاتی۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں کہا او تو مشرک ہے، تو جاہل ہے، ابا تینوں پتہ کچھ نہیں۔ اے ابا جی، اے والد محترم، یہ تمیز ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لما تعبدو، یہ نہیں کہا یہ نہ کریں، سوال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں سوال بنے، خود جواب کم دیتے تھے اور اگلے سے سوال اس سے پوچھتے تھے، تم بتاؤ لما تعبدو، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا یسمع، جو سنتا نہیں، ولا یبصر، دیکھتا نہیں، ولا یغنی عنک، آپ کو کچھ دے نہیں سکتا۔ مانگنے والے کی عبادت کے لیے 3 چیزیں بیان کی، وہ دیکھے، وہ سنے، وہ آپ کی حاجت پوری کر سکے، وہ آپ کو کچھ دے سکے۔ 3 دلیلیں دی۔ یہاں لوگ حاجتوں کے لیے جاتے ہیں، انہی کو پیسے دے جاتے ہیں، وہاں اس کو کہتے ہیں وہ رزق دینے والا، اوتھے آپ دیگا دے آندے نے۔ کالا مالا یسمع ولا یبصر، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، یہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتے۔ اچھا اے ابا جی، میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، یا اللہ امت کو علم عطا فرما دے، توحید کا علم، دین کا علم، قرآن کا علم، سنت کا علم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی کو توحید کی دعوت دی، شرک سے ان کو بیزار کیا، اور بنیاد کیا بتائی؟ انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یاتک، آپ کے پاس نہیں ہے۔ دلیل کی بات ہے، لاجک کی بات ہے، سمجھانے کی بات ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ۔
بیٹا اگر انجینئر ہے اور باپ نہیں، وہ اس کو بتائے گا ابا جی آپ کو یہ پتہ نہیں، یہ میں نے سیکھا ہوا ہے، فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے رستے پہ لے جاؤں گا۔ وہ جس کو رستہ آتا ہوگا وہی لے کے جائے گا۔ گجراں والے جانا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یار جسے رستہ آتا ہے نا وہ بتائے اس کو، وہ کہے گا یہاں بابو صاحب چلے جاؤ، کالا شاہ کاکو اتر جائیں گے، کاموں کی آئے گا، گجراں والا آ جائے گا۔ جس کو نہیں آئے گا وہ پتوں کی جا کے پوچھے گا میں گجراں والے جانا ہے۔ کہ میں آپ کو اس لیے دعوت دیتا ہوں، مجھے اس رستے کا پتہ، فَاتَّبِعْنِی، آپ میرے پیچھے چلے، أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، میں بالکل ہموار رستے پہ آپ کو لے کے جاؤں گا۔ کیا دعوت ہے یا اللہ، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، یہ نہیں کہا شیطان کی بات نہ مان۔ ہمارے اکثر کہتے ہیں شیطان سے بچنا، شیطان کی بات نہیں ماننی۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے بہت اوپر چلے گئے۔ اے ابا، اے والد صاحب، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ تو شروع سے اللہ کا نافرمان ہے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی میں ڈرتا ہوں، تو شیطان کی بات نہ مان، یہ نافرمان ہے اللہ کا، تو اس کی عبادت نہ کر۔ اپنے مشرک باپ کو دعوت دے رہے ہیں، یا اللہ آج کوئی اپنے باپ کو یہ سمجھائے اور باپ بیٹے کو سمجھائے، بیٹا باپ کو سمجھائے، قربانی سے پہلے گھر میں یہ درس ہو، کھولا جائے قرآن، سورہ ابراہیم پڑھی جائے، سورہ حج پڑھی جائے، سورہ مریم کو کھول کے پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی میں ڈرتا ہوں کہ تجھے اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے، فتکون للشیطان الرحمن ولیا، یہ نہ ہو کہ تو اللہ کی بجائے شیطان کو دوست بنا لے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تجھ پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور شیطان کا تو دوست بن جائے۔ ہمارے لوگ اللہ کے دوست زیادہ ہیں کہ شیطان کے دوست زیادہ ہیں؟ شادی، خوشی، غمی، کاروبار، لین دین، گفتگو، گھر بار کا مجھے ڈر لگتا ہے کہ تجھ پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور تو کہیں شیطان کا دوست نہ۔ اور ابے کو ہمیشہ جب علم کا کوئی کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا، کبھی کسی کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا، آپ کی صحیح بات کا جواب نہیں ہوتا، پھر وہ کی کہنا تسی گستاخ ہو، تسی نافرمان ہو۔ آپ آیتیں پڑھیں گے، آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور وہ آپ کے آیت اور حدیث کے مقابلے میں آپ کو کیا کہے گا؟ وہ ایک گستاخ نے انہاں دی گل نہ منو جے۔ ہمیشہ جو آیت کی دعوت دے گا، حدیث کی دعوت دے گا، توحید کی دعوت دے گا، شرک کی گمراہیاں بیان کرے گا، اس کو معاشرے میں کیا سننا پڑے گا؟ یہ گستاخ ہیں، انہوں نے تمیز نہیں وڈیاں دی، یہ بتاں دی مخالفت کردے نے، یہ وڈیاں نو مندے نہیں، یہ کسے نو نہیں مندے۔ یہ جملہ آج کا نہیں ہے، یہ جملہ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ہے۔ یہ گستاخ کوئی آپ کو پریشان نہیں ہونا، حکمت سے محبت سے دعوت دینی۔ ہمیشہ سے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، جس کے پاس دلیل ہوگی وہ محبت سے بات کرے گا، اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی وہ ہمیشہ کس سے بات کرے گا؟ غصے سے، دھونس سے، دھاندلی سے، آنکھیں نکال کے، گلا پھاڑ کے۔ جس کے پاس دلیل ہوگی وہ بڑی آرام سے بات کرے گا۔ یہ جب بھی کسی سے بات ہو تو یہ نوٹ کیجئے گا، آپ نے غصے میں نہیں آنا، آپ نے دلیل دینی ہے، آپ نے آیت پڑھنی ہے، آپ نے حدیث پڑھنی ہے، آپ نے اللہ کا کلام سنانا ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانا ہے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھنی۔ وہ آپ کو کہے گا تو گستاخی کرتا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی، تو بے رغبتی کرتا، گستاخی کرتا ہے میرے معبودوں کی۔ جواب کوئی نہیں آیا، ابے کو کیا کہنے لگا؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہ آیا ان کاموں سے
تجھے پتہ نہیں تو کن کی باتیں کر رہا ہے؟ میں تجھے پتھروں کے ساتھ کیا کروں گا؟ رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. میں تجھے صحیح سلامت کو اپنی نظروں سے دور کر دوں گا. کیا کہہ رہا ابا؟ اگر تو یہ دین اس پہ چلے گا، آج بھی بڑے کہتے ہیں تو ساڈے گھروں نکل جا، یہ تیری توحید ساڈے گھر نہیں چلنی، یہ جڑا تو کہنا نا ایک اللہ سارا کچھ کرتا ہے، یہ ساڈے گھر نہیں چلنا. بچیرے ہمارے پاس نوجوان آئے ایک دور میں، گھر سے نکال دیے گئے، مارے پکڑ پکڑ کے، باندھ باندھ کے مارے. آج بھی یہ مسائل موجود ہیں، ختم نہیں ہوئے. کلا ارجمنہ کا، میں تجھے پتھر ماروں گا. وہجرنی ملیہ، تو دور دراز مجھ سے ہو جا، مجھے نظر ہی نہ آنا. اگر تو چاہتا نا صحیح سلامت نکل جائے تو میرے تو کٹ نہ کھائیں، میرے تو ہڈیاں نہ توڑا لیں. یہ سارا اس آیت کا مطلب ہے، بچ جا میرے تو میرے معبودوں کو برا کہتا ہے، تو مجھے کہتا ہے یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں، یہ دے نہیں کچھ سکتے، تو میرے تو بچنا کہ نہیں بچنا؟ میں تیری ہڈی پسلی برابر کر دیں گا، نکل جائے تو نظر نہ آئیں. یہ جملے 4000 سال بعد بھی زندہ ہیں، ختم نہیں ہوئے، ابھی بھی یہ ختم نہیں ہوئے، ابھی بھی معاشروں میں یہ جملے موجود ہیں. ایک تو تانوں توحید دا بخار چڑھیا رہندا ہر ویلے، اور سب کچھ ٹھیک ہے. اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر غلط کیا ہے؟ جیڑا جتھے لگا لگا رہن دیو، اپنا مسلک چھوڑو نا، کسی کا چھیڑو نا. پتہ نہیں یہ کہاں سے جہالتیں آ گئیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، ہر کسی کو جا کے سمجھایا اور دلیل کے ساتھ سمجھایا، محبت کے ساتھ سمجھایا. ابا نے یہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ یا اللہ تو ہمیں یہ توفیق عطا فرما، جو ابراہیم علیہ السلام کو تو نے محبت دی تھی نا، جو ان کو برداشت دی تھی. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. بے شک ابراہیم بڑے بردبار تھے، بڑی گریہ زاری کرنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یہ 3 باتیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد رکھیں گے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. حلیم تھے، اواہ تھے، منیب تھے، بردبار تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، نرم تھے، گریہ زاری کرتے تھے، اللہ کے سامنے رونے والے تھے. منیب، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. ابا نے کہا میں تجھے نکال دوں گا، میں تجھے سنسار کروں گا. کہتے ہیں قال السلام علیک. یا اللہ تو ہمیں یہ اخلاق دے. وہ یہ کہہ رہا ہے اور آگے سے کہہ رہے ہیں قال السلام علیک، تم پہ سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی، میں تیرے لیے اپنے رب سے کیا کروں گا؟ استغفار. انہ کان بی حفیہ، وہ شروع سے ہی ہمیشہ سے مہربان ہے میرا رب. اے ابا میں تیرے لیے استغفار کروں گا. قال السلام علیک، تجھ پہ سلام ہو. مگر بعد میں ہماری شریعت میں یہ منع ہو گیا کہ کسی مشرک کو، کسی یہودی عیسائی کو سلام کی ابتدا نہیں کرنی. ہاں بعض مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے لا نبتغی الجاہلون قالوا سلاما. ابراہیم علیہ السلام کے سلام کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ ان جاہلوں سے ایسا متھا نہ مارو، ان کو کیا کہو؟ قالوا سلاما، السلام علیکم. جو تم اپنی بات دلیل سے سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھ آتی تو خام خواہ وہاں سر پھنسا کے نہ بیٹھو. قالوا سلاما، ان کو سلام کرو اور نکل جاؤ. دعا کر دی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا نظام ہے. قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیں گے. صحیح بخاری میں بھی باقی میں بھی چہرے پہ سیاہی ہوگی، سیاہ چہرہ ہوگا، گرد و غبار سے بھرا ہوگا. والد کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. سیاہی بھری ہوگی، گرد و غبار ہوگا. ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے کہیں گے میں نے آپ کو کہا نہیں تھا آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں؟ تو ابا جی کیا کہیں گے؟ آج میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. جو دنیا میں نہیں مانتے قیامت میں سب مانیں گے. جو زندگی میں نہیں مانتے، مرتے وقت تو فرعون نے بھی کیا کہا تھا میں کس پہ ایمان لے کے آتا ہوں؟
میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا وقت گزر گیا, ایمان کا وقت وہی ہے جب تم ٹھیک ہو. تو کہا میں نے آپ سے کہا تھا نافرمانی نہ کریں. کہا میں آج نافرمانی نہیں کرتا. پھر یہ حال دیکھیں گے اپنے ابا جی کا, رسوائی ان کے اوپر ہے اور سیاہی ان کے اوپر ہے, گرد و غبار اس کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا. اس سے بڑی کسی بندے کی کیا رسوائی ہو سکتی کہ اس کے باپ کی یہ ذلت ہو. اے اللہ تیرا میرے سے وعدہ تھا اے ابراہیم میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا. کسی بندے کی اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی کہ اس کا باپ اس حالت میں ہو. تو فرمایا حدیث میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ میں نے کافروں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم کیا تو اپنے پاؤں کی طرف نہیں دیکھتا؟ تو پیروں میں دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ باپ ختم ہو چکا ہوگا اور بجو ہوگا, گندگی اور غلاظت میں لت پت ہوگا. اس کی پچھلی ٹانگوں کو پکڑ کے اس میں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. شارحین اس میں کیا لکھتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا ہوگا یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس شرمندگی سے بچا لے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ پورا کر دے گا کہ کسی شرک والے کو, کسی کافر کو جنت میں نہیں لے کے جانا. اس کا فیصلہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. مقصد یہ ہے. پھر کیا کہا؟ فیصلہ ہو گیا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور جو لوگ ایمان لے کے آئے ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکین کے لیے کیا کریں؟ استغفار. میرے بھائیوں عقیدہ بچا لیں لوگوں کا. جنازے بھی ان کو فائدہ دیں گے, استغفار بھی ان کو فائدہ دیں گے, دعائیں بھی ان کو فائدہ دیں گی, نمازیں بھی ان کو فائدہ دیں گی, قربانیاں بھی ان کو فائدہ دیں گی, حج اور صدقے بھی ان کو فائدہ دیں گے جو ایمان کے ساتھ ہوں گے. جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى. کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور جو ایمان لائے ان کے لیے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں. اللہ نے تو ان کو دوزخی بنا دیا. آگے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے استغفار اس لیے کی تھی کہ وعدہ کیا تھا. کہا تھا نا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ. کہا اسی لیے کی تھی کہ وعدہ کیا تھا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. اللہ اکبر. کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو ابے کے لیے اس لیے دعا کی تھی کہ اس نے وعدہ کیا تھا. جب ان پہ واضح ہو گیا انہ عدو للہ, وہ اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ, اس سے برات کا اعلان کر دیا. پھر یہ نہیں کہا میرا باپ ہے, پھر اپنے رشتے تبرأ منہ, برات کا اعلان کیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم. پھر بات وہی آ گئی. وہاں کیا پڑھا تھا ابھی ہم نے؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. یہاں کیا آ گیا؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم بڑا ہی نرم دل ہے, بڑا ہی بردگبار ہے, بڑا ہی فرما بردار, رونے والا ہے. کیا خوبیاں بیان ہو رہی ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ بیان, یہ ابا جی سے بات ہوگی, سارا سلسلہ چل گیا. آگے چلتے ہیں. اب قوم کو دیکھا, قوم عجیب قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت خود کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے خود ابراہیم کو ساری یہ چیزیں دکھا دیں, مخلوقات دکھا دی. کس لیے؟ اس کا یقین بن جائے. پھر قوم دیکھی, کوئی چاند کو پوج رہا ہے, کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے, کوئی سورج کو پوج رہا ہے. وہ تو 4000 پہلے پوجتے تھے. آج اخبار چھپتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ستاروں کا حال معلوم کیجئے. لوگ اپنے ستارے معلوم کرتے ہیں, ستاروں کے اوپر سفر کرتے ہیں. آج کے زمانے میں ایمان والے, آپ نے فرمایا جو نجومی کے پاس گیا, کاہن کے پاس گیا, پھر اس کی بات کی تصدیق کر دی, اس کی بات کو مان لیا, 40 دن اس کی نماز نہیں ہے.
کوئی جس کو ککھ پتہ نہیں انہوں ہاتھ دکھا رہے ہیں، میری ہاتھوں کی لکیریں تو بتا دیں، میں خوش قسمت ہوں بد قسمت ہوں، میری شادی کتنی، او ظالمو خود فٹ پاتھ تے بیٹھا جڑا تینوں بنگلے لے کے دیندا ہے، وہ طوطا خود بیچارہ چوری سے ترستا پھرتا ہے جو تمہاری قسمت بتاتا ہے، طوطے سے فال نکالنی، بیڑا غرق ہوا عقیدوں کا۔ کوئی ہتھیلیاں کسی کو دے رہا ہے، کوئی ذائچے بنا رہا ہے، کوئی ستارے معلوم کر رہا ہے۔ آج بھی کہتے ہیں میرا ستارہ آج کل دراصل کیا ہے؟ گردش میں ہے، میرا ستارہ گردش میں، میرا ستارہ ابھی میرے حق میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ملکوت السماوات والارض، ہم نے کائنات ساری دکھا دی، لیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین والا ہو جائے، اسے پتہ لگ جائے کہ دنیا ہے کیا۔ آج بھی ستاروں کو مانتے مسلمان، میں کافروں کی بات نہیں کرتا، آج بھی پوچھیں گے یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، سو کالڈ ایلیٹ کلاس، آپ کا سٹار کیا ہے؟ میرا سٹار تو یہ ہے۔ اصل میں ہم اپریل میں پیدا ہوئے نا، ہماری طبیعت میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہم دسمبر میں پیدا ہوئے نا، ہم سفر زیادہ نہیں کر سکتے، ہم جولائی والے نا، ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ابھی تک یہ باتیں معاشرے میں موجود ہیں۔ وہ اتنی محنت کرو اللہ کی قسم، ان لکیروں، یہ لکیریں مٹ جائیں اور کام ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہاتھ کی لکیریں کام کرنے کے لیے بنائی ہیں، یہ بنیادی طور پہ جوڑ ہیں بندے کے، یہ قسمتوں کے لیے نہیں ہے، قسمت اللہ نے اپنے لوح پہ لکھی ہے، محفوظ ہے، وہ ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں پڑی۔ آپ کو لکیریں دیکھنی آتی؟ ہاں میں تھوڑا سا تو جانتا ہوں۔ اچھا دایاں ہاتھ دکھاؤں کہ بایاں دکھاؤں پہلے؟ وہ سارے اٹکل پچو، کوئی شیطان ان کے ساتھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا، یہ شیطان چوری کر کر کے باتیں لے آتے ہیں، کچھ ان کے پلے ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہے، جب گمان ان کے اوپر کرتے ہیں تو پھر نتیجے بھی انہی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ جی میں نے سفر کرنا تھا، اصل میں نے ذائچہ بنوایا، تو ابھی انہوں نے کہا تم اگلے مہینے جانا، اس مہینے میں نے کاروبار کیا، یہ استخارہ شروع ہوا ہے قوم کا، کاروبار میں نے کرنا ہے، بیٹی کا رشتہ میں نے کرنا ہے، نوکری میں نے کرنی ہے، اور میرا استخارہ کس نے کرنا ہے؟ اخبار میں چھپ رہا ہوتا ہے 3000 روپیہ دے میں استخارہ کر دیتا ہوں، بھائی کام میرا، استخارہ تو کرے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور استخارے کی دعا کرنی ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ مگر اتنا مشکل دین بنا دیا، خود استخارہ نہیں کریں گے۔ ہمارے وہاں جی ایک اماں جی وہ استخارہ کرتی، ان کو خواب آتے ہیں، کچھ خواب نہیں آتے، کچھ خواب نہیں آتے، اللہ واسطے دین کو سمجھے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ دلیل کے زور پہ دعوت دیا ابراہیم علیہ السلام نے، جب رات چھا گئی ستاروں کو دیکھا، قال هذا ربی، یہ چمکتے کتنے خوبصورت ہیں، میرے رب ہیں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو سارے جہان دکھائے تھے تاکہ اس کا یقین ٹھیک ہو، خود تربیت کی۔ قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین، جب وہ غروب ہو گئے، جب وہ ڈوب گئے، کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین۔ پھر چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا، چمکتا تھا، قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، کہا پھر یہ کس طرح ہدایت دے گا، اس سے رب لما یہدنی، یہ مجھے کس طرح ہدایت دے گا، یہ تو خود کچھ نہیں اس کے پلے، یہ گمراہوں کو ہدایت پہ کس طرح لے کے آئے گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، امریکہ بڑا ہے، ملک بڑے ہیں، ڈرنا چاہیے، یہ کبریائی بھی دنیا میں ایک جعلی کام ہے۔ کہا پھر جب سورج کو دیکھا، کہا یہ بڑا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، اس کے رب ہونے کی وجہ کیا، یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، وہ بڑا بھی ڈوب گیا۔ کیا فرمایا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم میں
قوم کے سارے کام تھے، ساری قوم کو خطاب کر کے کہا انی بری مما تشرکون، میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو، میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ میں کون ہوں؟ یہ بکری کو اور چھترے کو اور گائے کو لٹا کے کہیں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ زندگی میں کہنا ہے کہ صرف بکرے پہ پڑھنا ہے؟ اے اللہ میں سب سے چہرہ پھیر دیتا ہوں، اے اللہ میں سب سے بالکل الگ ہو جاتا ہوں، میں سب سے چہرہ پھیر کے کس کی طرف چہرہ کرتا ہوں؟ جو زمین و آسمان کا قائم کرنے والا ہے۔ یکسو مسلمان ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں۔ حکمران آ گیا، صرف یہ نہیں، ابے کو دعوت، قوم کو دعوت، دعوت ہمیشہ دلیل کے ساتھ دی ہے، سوٹا مار کے دعوت نہیں دی، فتویٰ لگا کے دعوت نہیں دی، غصہ کر کے دعوت نہیں دی، علم اور دلیل کے ساتھ دعوت دی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جھگڑا کس کی بنیاد پہ ہو رہا تھا؟ اللہ کی بنیاد پہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، ہم نے تو اس کو بادشاہت دی تھی، ہم نے تو اس کو سلطنت دی تھی، ہم نے اس کو بادشاہ بنایا تھا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑا کرتا تھا؟ اس کے رب کی بابت ہم نے اس کو ملک دیا تھا، حکمران تھا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میرا رب ہے جو زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ اس سے لڑے نہیں ہیں، اگلی بات کر دی، کیا کہا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لے کے آتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب وہ کیا کہتا؟ فبہت الذی کفر، کافر تو بالکل مبہوت ہی ہو گیا، بالکل پاگل ہی ہو گیا، اس کا منہ بند کر دیا۔ فأت بها من المغرب، تو اس کو مغرب سے لانا، میرا رب مشرق سے لے کے آتا ہے، تو مغرب سے کر، کچھ نہیں کر سکا۔ اس کو دلیل دی ہے، زندگی بھر دعوت دلیل کے ساتھ دی ہے، علم کے ساتھ دی ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ پڑھنا، ان کی دعوت پڑھنا، ان کی قربانیوں کو پڑھنا، ان کی استقامت کو پڑھنا، یہ سیرت ابراہیمی کا پیغام ہے، یہ حج کا پیغام ہے، یہ قربانی کا پیغام ہے، یہ ذی الحجہ کے مہینے کا پیغام ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اس شدید موسم میں ہمیں بارشیں عطا کی، چولستان میں بھی بارش ہوئی، ملک کے طول و عرض میں بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعائیں سنی۔ اور ایک آدمی نے لکھا تھا، مجھے اتنا اچھا لگا، کہنے لگا اللہ تو جون کے ان مہینوں کو اتنا ٹھنڈا کر سکتا ہے، یہ تیری قدرت ہے، اے اللہ قیامت کی سختی کو بھی ہمارے لیے ایسے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو جھلستی دھوپ کو، برستی آگ کو دسمبر کی راتیں بنا سکتا، بنائی کہ نہیں؟ نہ پنکھا چاہیے تھا، نہ کچھ چاہیے تھا، نہ اے سی چاہیے تھا، ٹھنڈ لگتی تھی یہ 3 دن پہلے۔ یا اللہ تیری شان ہے، تو جون کو دسمبر بنا دے، اے اللہ ہماری قیامت کو بھی ایسے ہی آسان کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اتنا مسلمانوں کو ایمان دیا ہے کہ دعا کرے تو سن لیتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم آئندہ بھی رحمت کی بارش کی دعا کرتے ہیں۔ اگلا جمعہ میں عشرہ شروع ہو چکا ہوگا، تو اگلے جمعے میں عشرے کی بات بتائیں گے ذی الحجہ کی، مگر ایک دن جو ہوگا اس کو عبادت سے گزارنا ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین
اللهم انصر الجهاد المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عديدا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا قريبا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.